کچھ معاملات آپ کو مذاکرہ کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اور سرکار میں گرما گرمی ہوگی. پیپل پارٹی اگر اس کا استقبال کر گئی سہیل افریدی کا تو سمجھ جاؤ کہ حکومت کے دن گنے جا چکے. دوسری طرف ان کا موقف ہے کہ جی ڈائلاگ ہو. ٹھیک ہے. اب ڈائلاگ کتنی دفعہ کیا جائے؟ چھتر پریڈ سے ہی انہوں نے سیدھا ہونا ہے، دہشت گردوں نے ویسے نہیں ہونا. ٹرمپ نے مودی صاحب کی نقل اتاری ہے. مارچ تک وہ کچھ اس طرح کرتے رہیں گے اور کچھ جگہوں پہ حملے شملے بھی کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، علی اعجاز آفیشیل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج میں موجود ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایم اے شہزاد خان صاحب ایک نامور وکیل بھی ہیں اور ایک مشہور اسٹرالوجر بھی ہیں. تو آج میرا جو ان سے ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے پولیٹیکل. ناظرین، ملک کا سیاسی پارا پھر آئی ہے. کچھ نیشنل باتیں ہوں گی اور کچھ انٹرنیشنل ٹاک ہوگی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. جی سر، میرا پہلا کویسچن، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی سب سے بڑی نشانی ہوگی بشرا بی بی آئیں گی. سر، آج مجھے کچھ برف دونوں سائڈ سے پگھلتی ہوئی نظر آئی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات ہوگی اور 45 منٹ ملاقات ہوئی ہے. سر پہلے اس پہ روشنی ڈالیں. سر یہ کچھ معاملات آپ کو مذاکرہ کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ بیٹا بالکل ایسے ہی ہے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ 14 جنوری سے پہلے پی ٹی آئی اور سرکار میں گرما گرمی ہوگی. ٹھیک ہے. اور 9 تاریخ کو جا رہے ہیں سہیل افریدی صاحب کراچی، اور وہ پرتباک استقبال کرنا چاہتے ہیں پیپل پارٹی والے. وہ اپنے سیاسی کارڈ کھیلیں گے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی اگر اس کا استقبال کر گئی سہیل افریدی کا تو سمجھ جاؤ کہ حکومت کے دن گنے جا چکے. ٹھیک ہے. کون سے والے دن؟ پوری سرکار کے نہیں، کچھ لوگوں کے. وہ بتائیں گے پھر اگلے پروگرام میں. ٹھیک ہے. ابھی میں نے ایک پیشن گوئی آپ کے پروگرام میں کچھ دن پہلے اور کافی نجی چینلز پہ کی تھی کہ عمران خان کی آنے کی نشانی بشرا ریاض بھٹو کی پہلے رہائی. ایسی ہے. اب 45 منٹ گفتگو ہوئی، 4 اور 5 بنتے ہیں 9 نمبر تو مریخ کا. خان کی گفتگو کی بڑی میں جو سمجھتا ہوں مفید اور کارآمد ہوگی. سر یہ اینجل نمبر بھی بتاتے ہیں اس کو؟ میں ہاں اینجل نمبر، خان کا اینجل نمبر ہی ہے یہ. ٹھیک ہے. اب اس میں ظاہر ہے خان کا تو ویسے ہی رائٹ ہے، وہ ملاقات ان کا جیل رولز کے مطابق بھی ہے. میاں بی بی مل سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ بشرا بی بی تو کوئی سیاسی نہیں ہے نا، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، تو مل گئی. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے رزلٹ آنے ہیں 14 جنوری کے بعد. ٹھیک ہے. 14 جنوری سے لے کے 19 جون تک کی میں نے ٹائمنگ دی ہوئی ہے کہ اس میں مذاکرات آئیں گے. اور 2 اس میں حصے ہیں مذاکرات کے. ٹھیک ہے. ایک جنوری والا ہے، دوسرا حصہ پھر مارچ سے جون شروع. ٹھیک ہے. اس میں 2 حصے بنتے ہیں. تو سمجھ آتی ہے کہ مذاکرات ہوں گے، مجھے لگ رہا ہے، اور حکومت کے ساتھ ہوں گے. اور جس میں نے پہلے بھی ایک پیشن گوئی آج سے 10 دن پہلے آپ کے پروگرام میں کی تھی کہ 5 یا 7 لوگ بڑے بیٹھیں گے. کتنے؟ 5 یا 7 بڑے لوگ بڑے بیٹھیں گے، پھر مذاکرات ہوں گے. جی اچھا، اس پہ سر مذاکرات کی جیسے میں بات لے کے چلوں تو آج سہیل افریدی صاحب کو ایک بڑا پازیٹیو جواب آیا ہے. انہوں نے کہا جی اگر آپ صوبے میں امن چاہتے ہیں، کے پی کے میں امن چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بیٹھے اور مل کر کوئی ایسی پالیسی بنائیں جس پہ صوبے پہ امن آ جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے کہیں پہ اپنا کچھ سیریسنیس کی طرف کچھ عقل کا ناخن، کچھ ہوش کے ناخن لے لیے ہیں؟ نہیں، یہ بحث بنی ہوئی ہے ابھی. ٹھیک ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا موقف ہے، بڑا مضبوط موقف ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی کے پاؤں تو نہیں پڑ سکتے نا. ایسے ہی سر ہم تو ٹھوکیں گے، کیونکہ ہم نے تو بارہا بے شمار، میں کہہ رہا ہوں بلکہ کہ بے شمار دفعہ ہم نے موقع دیا ہے افغانستان کو کہ ٹل جاؤ ٹل جاؤ ٹل جاؤ. یہی ہوتا ہے نا کہ نرمی دکھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جب تم دہشت گردی کرو گے تو ہم تو خود مختار ایک ریاست ہے، آزاد ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور مسلمانوں کی ہم پہلے ہیں ہی ہم اللہ کے حکم سے کہ ہم اٹامک پاور ہے. تو ہمارے تو برداشت ہی کر رہے تھے، لیکن اب چھتر ہی پھیریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن دوسری طرف ان کا موقف ہے کہ جی ڈائلاگ ہو. ٹھیک ہے.
اب ڈائلاگ کتنی دفعہ کیا جائے، اس میں اور بھی ایک دو موقف ہیں ان کے افریدی صاحب کے جو سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ وہ بھی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ڈائلاگ، اور یہ یعنی کہ ایک بحث ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چتر پریڈ سے ہی انہوں نے سیدھا ہونا ہے، جیسے انہوں نے ویسے نہیں ہونا۔ اچھا سر، آپ ہمیشہ مجھے کہتے رہے عمران خان آکسفورڈ کا پولیٹیکل سائنس پڑھے ہوئے، اتنے بڑے منجے ہوئے سیاستدان، یہ سر ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ سہیل افریدی اتنا ویک اور اتنا کس طرح کا وزیر اعظم لگا رہے ہیں؟ وہ نہیں، بات یہ ہے، یہ اگریسو سیاست ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک خان صاحب میں نرمی تھی، جب تک نرمی تھی سرکار میں، تو علی مین تھے۔ جب سرکار نے ظاہر سزائیں ڈالنی شروع کی عدالتوں نے، تو خان صاحب اگریسو ہوئے، انہوں نے علی مین کو ہٹا کے اگریسو جو ہے وہ لڑکا لے آئے، تک اگریسو سیاست ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے، کیونکہ میں نے بے شمار دفعہ کہا ہے، لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ ایک کی دم، حاصل کچھ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، ہونی سلائی ایک دن ٹیبل پہ آؤ گے، جو میں ٹیبل کا ٹائم بار بار دے رہا ہوں، 14 جنوری سے 19 جون۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، دوسرا میرا بڑا کویشچن یہ ہے، آج کل بڑا سر بیان ہے خواجہ اسد صاحب کا۔ خواجہ اسد صاحب کہتے ہیں جی ہم نے اپنے جہاز ٹیسٹ کر لیے ہیں، یہ جو آخری ہم نے انڈیا کو جس طرح بقول آپ کہتے ہیں ٹھوکا ہے، اس سے ہمیں دنیا کے اتنے آرڈر آ رہے ہیں جہاز کے اور جنگی ہتھیار کے کہ ہم آنے والے 6 مہینوں میں IMF کو خیر بات کہہ دیں گے۔ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے ملک پاکستان اور پوری دنیا کے اسٹرالوجروں پہ بھی، ٹھیک کہ میں نے الحمدللہ جو پیشن گوئی کی وہ پوری 100% ٹھیک ہوئی۔ میں نے کہا تھا 7 سے 8 جہاز گریں گے، ہاں جی، جس میں رافیل بھی گریں گے، SU-400 ہم تباہ کریں گے، ہفتے والے دن جنگ جیتیں گے، انڈیا کی معیشت کمزور ہوگی، ہماری معیشت بہتر ہوگی، انڈیا کو پوری دنیا میں ندامت اور رسوائی ملے گی، ہمیں پوری دنیا میں عزت ملے گی، پھولوں کے ہار ملے، یہ سارا کچھ کہا، ویسے ہی ہو بہو آئی، ایسے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے کہا میں نے یہاں پہ JF-17 تھنڈر کا وہ جو بیج ہے وہ لگا کے پھرتا رہا۔ تو مجھے فخر تھا کہ ہمارے JF-17 تھنڈر نے گرائے ٹھنڈے کرتے رفیل، اور لوگ کہتے خان جی کیوں لایا؟ میں کہا میرا جہاز ہے پاکستان کے چنڈے دن میں بھی لایا کراں گا۔ میں کہتی ہوں مارکیٹ بنی، میں مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں مارکیٹنگ، اور یہ میں نے آج سے 4 مہینے پہلے مارکیٹنگ یہاں پہ لگا کے میں پروگرام کر خان جی کی، میں کہا ساڑھے جہاز بھی کرنا لینے، ڈیمانڈ ودے گی، یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے میری۔ واہ ناظرین، ایک اور پیشن گوئی خان صاحب کی پوری ہو گئی ہے۔ میں نے یہ 4-6 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ اب ہمارے جہاز کی ڈیمانڈ بنے گی، اور رافیل فیل ہو گیا۔ انڈیا نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہی کیا تھا، فرانس کو بھی کراتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ہمارا یہ جنگ، میں نے یہ بھی کہا تھا وہ ہے ساڈی جنگ ساڑے واسطے لاٹری ہے، اسی جیتے بھی ہیں، عزت بھی ملی تو ساڑا اصلہ بھی کہے گا۔ بالکل اور یہ ایک اور پیشن گوئی میری پوری ہو گئی۔ میں نے بھی سال کے آخر میں ہی نجی چینلز پہ کہا تھا کہ ہم ایسی ایجادات کریں گے جو چائنا بھی کرے گا، پاکستان بھی کرے گا، جرمنی، فرانس، امریکہ بھی، جو ایسے اسلحے ہوں گے جو بکیں گے، ساڑھے بکنے شروع ہو گئے۔ بھی تو ہم نے تیمور میزائل کا بڑا کامیاب میزائل کا تجربہ کیا، دیکھتے سی ساری ڈیمانڈ۔ بالکل ٹھیک ہے، تو خواجہ اصل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، میری ایسے پیشن کوئی پہلے نہیں سی تو پیسے بوئے اسی لا بھی دیں گے، ایڈی گل کوئی نہیں سی، اتر جان گے IMF، یعنی کہ IMF سے ناظرین ہو سکتا ہے قدم ہے پہلا۔ اب یہ نہیں کہ سالی کو 2-4 سال جیسی کچھ کوشش کریں گے اڑا دیں۔ جی ناظرین، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور خان صاحب کی پروڈکشن بھی سچ ثابت ہوئی ہے۔ اچھا خان صاحب، اب تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول کی سیاست پہ چلے جاتے ہیں۔ سر، ٹرمپ نے مودی صاحب کی نقل اتاری ہے اور ان کا بڑا انہوں نے مذاق اڑایا، اور انہوں نے کہا جو آپ رشیا سے تیل لے رہے ہیں نا، آپ جو مرضی کر لیں، ہم اس پہ ٹیرف لگائیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب انڈیا کو بھی ٹھوکنے جا رہے ہیں اکانومی طور پہ؟ دیکھو 2026 کا جو سورج ہے نا وہ بادشاہ ہے، اور مشتری بھی بادشاہ ہے، پلانٹس میں سورج لارڈ ہے۔ میں نے کہا تھا مشرق اور مغرب میں جو اس دفعہ پاور رکھے گا وہ مشرق رکھے گا، لیکن مغرب کی ٹھکائی ہوگی بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھوں۔ امریکہ کسی اور کو بھی، یورپ میں اس اپنے ایریے میں، ادھر میکسیکو کراس کرو ان جگہوں پہ وہ کچھ کام کرے گا، لیکن کچھ اثر ادھر بھی آئے گا۔ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا اور بے شمار نجی چینلز پہ کہ امریکہ کو ورلڈ آرڈر نئے جاری بھی کرے گا، نئے آرڈر بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ٹیرف تو انڈیا کو وہ چھیڑ خانی کرے گا، اور امریکہ کو کچھ اپنے ہوں گے مفادات انڈیا سے لینے کے لیے، اگر وہ جس میں مودی
یا انڈیا حکومت نہیں مان رہی ہوگی تو ظاہر ہے اس تلوار ٹانگی ہے، پھر ٹیرف کی ٹانگتے رہیں گے. کچھ چیزیں ہیں جو چاہیں گے ظاہر ہے وہ پوری دنیا کی طرف. ابھی تک ٹرمپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی میں نے ایسٹ میں کام کرنا ہے، ویسٹ پہ یا نارتھ پہ یا ساؤتھ پہ. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس 11 کیا کہتے ہیں مارچ تک ٹرمپ کا جو اپنا پلانٹ جوپیٹر ہے وہ ریکٹوگریڈ ہے، تو وہ اس طرح کہتے کوتے رہیں گے، لیکن وہ آج جو آرڈر دیتے ہیں کل چینج بھی کر لیتے ہیں. تو اسی لیے 11 مارچ تک وہ کچھ اس طرح کرتے رہیں گے اور کچھ جگہوں پہ حملے شملے بھی کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، میرا انٹرنیشنل ٹاپک پہ ایک اور کویشچن آپ سے. سر یہ جو ٹرمپ صاحب ایران کو آج کل دھمکیاں دے رہے ہیں، جس طرح ایران پچھلی دفعہ آپ کی پریڈکشن تھی فتح ہوگا، فتح یاب ہوگا، اس طرح کچھ اسرائیل کے حوالے سے اس دفعہ بھی کچھ ہوگا آپس میں کوئی فائٹ شائٹ کچھ؟ بات یہ ہے گرمی جو ہے مڈل ایسٹ میں تو آ گئی ہے. ٹھیک ہے. یمن، UAE، سعودیہ، یہ معاملات ہیں. اور جو ہمارا ملک پاکستان ہے وہی آربیٹریٹر بنے گا، وہی ثالثی ہوگا. ٹھیک ہے. ان ساروں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. کیونکہ اب اگر ایران میں کوئی معاملہ ہوا تو پھر اس کی تپش جو ہے بہت دور تک جائے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا بھی ہے کوئی معاملہ. اچھا سر، جس طرح کل DGISPR نے افغانستان اور انڈیا کو کہا کہ دونوں مل کے آ جاؤ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹھوکتے کیسے، اگر ٹھوکا نہ تو پیسے واپس. تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے انڈیا افغانستان کو؟ سر وہ بھائی DGISPR نے ظاہر ایک ذمہ داری والا بیان دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں عوامی حوالے سے یا اپنی ذاتی حوالے سے یہ بیان دوں گا کہ جناب جو میں اپنے کیوں انہوں نے سندور 1 یا 2 والی کہانی چلائی تو ہم نے سندور مٹا دیا ہے. ٹھیک ہے سر. تو گل ہے کہ ہوں تھی سندور ہی مٹائی جاؤ گے. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ ہی ہوتے جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے جوان مک جانے نے. ٹھیک ہے سر. کوئی اور کام پالو. یہ اب میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو نہیں اچھا نہیں کہ آپریشن کا کوئی اور کوئی چھوڑ دیں کوئی اور کوئی نہ رکھو. سندور سانوں تسی ہن اسی بندے پڑکائی جاواں گے. ਇਹਦਾ مطلب نام بھی خود ہی رکھ رہے ہیں سندور ہے تو اسی مٹائی جا رہے ہیں. تو ٹل جاؤ. اب تو یہ ایسے ہی ہو گیا تسی چوڑیاں ہی پا لو پھر. بالکل ایسی ہے سر. کی خیال ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو باقی وہ جو فتنۃ الخوارج ہے انہوں نے چتر پہنتے ہی رہن گے. ادھر بھی اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے انڈیا کی. وہ ہن نہ ہی کڑیاں عورتاں لے رکھ لیندا انہوں کی ہن گھنگرو ہی پا لین پھر نال نچ کے وکھان. ٹھیک ہے. ہن کی نچ کے وکھا ساڈا موڈ بنے. تو سر ہمارا اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں پیسے واپس دے دیاں گے جی تمہیں سواد نہ آیا تو. بالکل ٹھیک ہے سر. میرے آڈینس جو انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں میں ان کو ایک میسج ضرور دوں گا. دیکھیں جو ریئلٹی بیسس چیزیں ہیں آپ اپنی حکومت کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ریئلٹی بیسس کچھ بیان دیا کریں. مانتے ہیں سیاست ایک چیز کا حصہ ہے بٹ وہ سیاست سے ہٹ کے بھی بیان دینا وہ واجب نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ساری چیزیں انڈین آڈینس کو بھی مد نظر رکھ کے اپنی حکومت سے اپیل کرنی اور ہم تو پیدا ہی غازی ہوئے ہیں. ہم پیدا ہی شہید ہیں. ہم مجاہد ہیں. ہم اسلام کا قلعہ ہیں اللہ کے حکم سے. وہ سانوں کیوں چھیڑ دو؟ ہم نے اسلام ایسے پھیلاتے ہیں. ہم ایسے کہتے ہیں معافی ٹل جاؤ پھر یہی سارے ہاتھ کھل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ ہاتھ دو طرح کے انج بھی ہے کہتے انج بھی ہے. بالکل ٹھیک. آہو. تو ناظرین ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ڈسکشن کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.